الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کا درس جاری تھا تسلسل کے ساتھ، 6 پارے ہمارے الحمدللہ پچھلے پروگرام میں مکمل ہوئے۔ 7ویں پارے کا آغاز ابتدا انشاءاللہ آج ہوگی، آیت نمبر 83۔ یہ پہلی آیت ہے 7ویں پارے کی اور بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ناظرین اکرام، جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام نجاشی کے دربار میں جمع تھے، حبشہ آج کل ایتھوپیا کہلاتا ہے، یہ افریقن کنٹری ہے، وہاں پر مشرکین مکہ کا وفد بھی موجود تھا۔ تو اس وقت نجاشی جو کہ بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے حضرت جعفر طیار سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی کتاب میں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ قرآن پاک میں تو ایک پوری سورت حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائی تو نجاشی کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر بھی وہ لوگ زار و قطار رونے لگے۔ اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے اور انہی سب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ چونکہ یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی، یہ بات اور کنفرم ہو گئی جب انہوں نے قرآن کو سنا تو اور مضبوطی آ گئی ان کے ایمان میں اور وہ صادق الایمان ہو گئے، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا یہ بڑی عبادت ہے، اور عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا یہ بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں، یہ قرآن کریم سے لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صبح کی خوشگوار ہوا سے نرم شاخیں حرکت کرتی ہیں اور تلاوت کرنے والا رحمت الہی کی ٹھنڈی ہوا سے جھومتا ہے اور اس ٹہنی اور اس شاخ کی طرح حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے، جھومتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ اچھا ہے، مزہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ بھی کڑوا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے کے ساتھ، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ وہ زبان کو اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ 2 اجر ہیں قرآن پڑھنے پہ، ایک نہیں بلکہ اس کو ڈبل اجر عطا کیا جائے گا۔ تو تلاوت قرآن کے وقت رونا یہ اچھا کام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے کہ بلند مرتبوں پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں سن کر وہ اللہ پاک کے خوف سے رونے لگتے ہیں، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ان کی ایک اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، مثانیہ بار بار دہرائی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم سورہ سبحان میں سجدے کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے اور ایک رونے کی کیفیت دل میں ڈالے، اس سے بھی رونا پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، تو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا اور روئے گا۔ اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو، جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ میں رو نہیں پا رہا، اس پر رونے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے دل نرم ہوگا۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب حبشہ کا وفد اسلام سے مشرف ہو کر واپس گیا تو یہودیوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے، یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا یہ تو قابل ملامت یہ بات ہے، نہ کہ ایمان لانا، کیونکہ ایمان لانا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال
پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ سن کر، بیان سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ اب وہ ٹاٹ پہنیں گے، یعنی اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، موٹا کپڑا پہنیں گے اور نفس کو ماریں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت الہی میں گزارا کریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں ناظرین اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کا حکم فرمایا اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ عنہا ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عائشہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت طویت رضی اللہ عنہا ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی؟ اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس وقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا دین ہے ہمارا، کیا پیاری تعلیمات ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ہی ارادہ کیا ہے۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تم اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا، ہر ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 20 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 10 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لو اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پتہ چلا کہ حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے، کہ ان کا کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ صوفیہ اکرام سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں، وہ بطور علاج ہیں۔ یعنی جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی وجہ سے پرہیز کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح صوفیہ اکرام نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود چھوڑ دیتے تھے۔
لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع کیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے لگاتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوچتا ہے۔ لہٰذا ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ حلال کو حرام نہ قرار دو، اور وہ حرام اور معاذ اللہ اسے ناپاک قرار دے کر بعض اوقات ان کھانوں کو نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، شربت کو بہا دیتے ہیں۔ کس طرح سے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب دیں گے کہ ایک پاکیزہ حلال طیب رزق کو جو اللہ کی رضا کے لیے بنایا گیا ہو اور اللہ کے کسی نیک بندے کے لیے اس کا ثواب جو ہے جو اللہ پاک عطا کرے گا وہ ان کو پیش کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو، یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے کہ اس ثواب پہنچانے کے ارادے کو جو لوگ معاذ اللہ شرک اور غلط سمجھتے ہیں، وہ پھر کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ وہ حلال چیزوں کو نہ صرف حرام قرار دیتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کو ضائع کرنے اور اسراف جیسے کبیرہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لی۔ جب اللہ پاک نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان فرما دیے۔ یہاں پر ضمناً کچھ قسم کے احکام اور مسائل بھی جان لیجئے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لغو، عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم۔ یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھاتا ہے اور حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے غموس، یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، کسی گزشتہ ماضی کے واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ حرام ہے۔ اور تیسری قسم ہے منعقدہ، یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے۔ کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت میں ہی کفارہ لازم آتا ہے، شروع کی 2 میں کسی بھی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اس آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ مزید یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 دن تک دے دے، یا اسے 10 دن تک کھانا کھلا دیا کرے 2 ٹائم۔ بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے، اور درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے، اور درمیانے درجے کے لوگ جسے پہنتے ہوں، یعنی کپڑا جو ہو وہ بہت گھٹیا نہ ہو، ایسا ہو کہ 3 ماہ تک کم از کم وہ چل سکتا ہو۔ روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے
جبکہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے وغیرہ کی قدرت نہ ہو، اتنے استطاعت نہ ہو، تب پھر روزہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اور جب روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرے تو روزے مسلسل ایک ساتھ رکھنے ہوں گے، گیپ دے دے کے نہیں رکھ سکتا۔ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ مزید کفارے کے بارے میں اگر جاننا ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 کے تحت اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور بہار شریعت کے 9ویں حصے میں قسم کا جو بیان ہے اس کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات آخر میں فرمائی گئی، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسم پورا کرنے کی کوشش کرو جتنا ہو سکے، اگر شرعاً اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اور یہ بھی حفاظت کے باب سے ہے کہ قسم کھانے کی عادت ہی نہ ہو۔ بار بار بعض لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں تو یہ بھی قسم کی حفاظت نہیں ہے۔ اپنی قسم کی حفاظت کرے، یعنی اسے بلا ضرورت بار بار بات بات میں نہ کھائے، بلکہ بہت ہی ریئرلی، بہت زیادہ ضرورت ہو تب قسم کھائی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔